بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آتے سٹوریز چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ناظرین کرام، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا، وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، اور وہ اناج گندم کا تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ ہی سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ اپنی اس کوشش کو پورا کرنے کے لیے جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا۔ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان جو ہے وہ اس سے بات کر سکے۔ ناظرین، ایک دن اچانک ایک مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تو اپنا تعارف کروا۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہی جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ بات سن کر مور لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت زیادہ خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے شیطان کو جنت سے نکالنے کی کوشش کی، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت ہی میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت ہی میں زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت ہی میں رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔
جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر کو چھپانے لگے، خوف خدا سے کانپنے لگے۔ ناظرین کرام، اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کے لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اللہ پاک نے اس میں زہر ڈال دیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک دے دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔